نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا جو انشاءاللہ تعالی رزق کی برسات لے کر آئے گی، دولت کی برسات لے کر آئے گی۔ رزق اور دولت کا مسئلہ ہر زمانے میں ہر کسی کے سامنے پیش آ رہا ہے۔ دنیا کی ایک بڑی آبادی غربت کا شکار ہے، رزق کی تنگی کا شکار ہے، دولت کی تنگی کا شکار ہے۔ تو ہر کسی کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ میری غربت ختم ہو، میرے مال کی تنگی ختم ہو، رزق کی تنگی ختم ہو۔ تو اسی مناسبت سے آج میں آپ کو ایک بہت ہی خاص عمل دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ یہ عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی رزق کی تنگی کو بھی دور فرما دے گا اور دولت کی تنگی کو بھی اللہ تبارک و تعالی دور فرما دے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے، اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ آپ کے علم میں جتنے بھی وظائف ہیں تو ان تمام وظائف میں ہر قسم کی مشکلات کے حل کے لیے سب سے بہترین وظیفہ کون سا ہے؟ وہ مشکل چاہے کاروبار کا ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، دولت کی ہو، رزق کی ہو، ویزے کی ہو، شادی کے ہو، رشتے کی ہو، اولاد کے ہو، جتنے بھی مشکلات ہیں، تو ہمارے ان مشکلات کو ختم کرنے کے لیے آپ کے علم میں سب سے زیادہ بہترین اور طاقتور ترین وظیفہ کون سا ہے؟ تو میں ایسے سوال کا جواب صرف اتنا دوں گا کہ میرے علم میں مجھے اللہ نے جتنا علم دیا ہے اس کے لحاظ سے صرف اور صرف میں دو ایسے وظائف بتا سکتا ہوں، دو ایسے کلمات بتا سکتا ہوں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام مشکلات کو ختم کرنے کی تاثیر رکھی ہے، اور میں اس کی گارنٹی بھی دے سکتا ہوں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ دنیا کی مشکلات آپ کے حل ہو جائیں گے، بلکہ آخرت کے بھی مشکلات بھی اللہ تبارک و تعالی دور فرمائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس کی شفقت اور شفاعت نصیب ہوگی۔ یاد رکھیے، قیامت کے دن جب بندے پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی تو گویا کہ اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ ایسے دو وظائف ہیں، ان وظائف میں سب سے پہلا وظیفہ ہے استغفار کا۔ استغفار ایک ایسی دعا ہے کہ جس کی فضیلت قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ اس کے برکات، اس کے فوائد اور اس کے فضائل قرآن نے خود بیان کر دیے ہیں۔ ورنہ آپ سورۃ نوح پڑھ کر دیکھیے کہ زندگی گزارنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے تو ان اسباب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے استغفار کا ذکر کیا ہے کہ استغفار ہی وہ واحد چیز ہے جس کے ذریعے آپ کو دنیاوی اسباب مل سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا استغفار۔ آپ نے استغفار روزانہ پڑھنا ہے۔ دوسرا وظیفہ ہے درود شریف کا۔ یقین جانیے درود شریف سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اس دنیا میں۔
آپ اگر تبلیغی جماعت میں کہیں گئے ہیں تو تبلیغی جماعت کے بزرگ سب سے زیادہ زور درود شریف پر دیتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ وہ جماعت جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو عام کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ساری کی ساری دنیا میں جگہ دی، اور راستے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیے۔ تو درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اب وظیفہ بھی آج میں آپ کو درود شریف کا ہی بتانے لگا ہوں۔ یہ جو درود شریف آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جمعے کی رات عشاء کی نماز کے بعد ایک جگہ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ 300 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرے، 300 مرتبہ ہر جمعے کی رات آپ یہ عمل کرے، ہر جمعے کی رات، اور اللہ سے دعا کیا کرے، انشاءاللہ تعالی آپ کی رزق کی تنگی اور مال کی تنگی کو اللہ تبارک و تعالی دور فرما دے گا۔